سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلیک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلیک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے دو ملاقات کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وہ دونوں درود پاک پڑھتے ہیں، ارشاد فرمایا ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال، جی ہاں، جس میں ہم مختلف سوالات، مختلف پوچھی گئی باتیں جو نبی پاک علیہ السلام سے ہیں یا دیگر اور لوگوں سے ہیں، اسے شامل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج ایک بادشاہ کے عجیب و غریب، انوکھے، البیلے اور مختلف علوم سے تعلق رکھنے والے، ہماری کائنات کی مختلف چیزوں سے تعلق رکھنے والے سوالات آج ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ یہ بادشاہ کون ہے؟ یہ بادشاہ ہے ملک روم کا بادشاہ۔ سوال کس نے کیے؟ جسے ہرقل کہا جاتا ہے۔ اس نے، جو روم کا بادشاہ تھا ہرقل، اس نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ہاں، صحابی رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑی عظمت اور رفعت والے صحابی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف اس نے ایک خط لکھا، مکتوب لکھا، اور اس میں اس نے اپنے 20 سے زائد سوالات جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس نے بھیجے کہ مجھے ان سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ وہ سوالات کیا تھے؟ مدنی چینل کے ناظرین، ان سوالات میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ جو فردن علیحدہ علیحدہ بعض احادیث مبارکہ میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا جواب ارشاد فرمایا، لیکن وہ پوچھنے والا یہ روم کا بادشاہ نہیں تھا، بلکہ مختلف مواقعوں پر، مختلف جگہوں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وہ سوالات کیے گئے۔ وہ سوالات کیا تھے؟ آئیے سماعت فرمائیے۔ ہرقل نے، روم کے بادشاہ نے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور اس نے پوچھا، اس نے شے کے بارے میں سوال کیا، شے کیا ہے، چیز کیا ہے، اور ایسے ہی لا شے کے بارے میں سوال کیا، وہ لا شے کیا چیز ہے یہ بتائیے۔ پھر اس نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے جس کے بغیر اللہ تبارک و تعالی کچھ بھی قبول نہیں کرتا، وہ کون سی چیز ہے یا وہ کون سا عقیدہ ہے جس کے بغیر اللہ تبارک و تعالی کچھ بھی قبول نہیں فرماتا، وہ کون سی چیز ہے؟ پھر اس نے کہا نماز کی چابی کیا ہے، یہ سوال کیا۔ اس نے کہا جنت میں درخت لگانا، کاشتکاری کرنا، جنت میں درخت لگانا یہ کیا ہے، اس کے بارے میں بتایا جائے مجھے۔ اس نے سوال کیا یہ بتایا جائے کہ ہر چیز کی تسویح کیا ہے، ہر چیز کا ذکر کرنا کیا ہے، کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اس نے ایک اور سوال کیا، کیا ان 4 چیزوں کے بارے میں بتایا جائے مجھے وہ کون سی ہیں جو روح والی ہیں، ذی روح ہیں، زندہ ہیں یعنی، لیکن عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ذی روح والی چیز ہوتی ہے وہ انسان ہے تو ماں باپ کے سبب سے
اس کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، جو ظاہری سبب ہے۔ اسی طرح جانوروں کے اندر بھی یہ معاملہ ہے، ان میں جو جاندار ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ماں اور باپ، جانوروں کے بھی ماں اور باپ ہوتے ہیں، تو ان کے ذریعے دنیا کے اندر ان کا وجود ہوا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جو روح والی تو ہیں لیکن نہ نر مذکر کی پیٹھ میں رہیں نہ مادہ کے رحم میں رہیں، ان 4 چیزوں کے بارے میں مجھے بتایا جائے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ وہ کون سا آدمی ہے جس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک اور سوال کیا، اس نے کہا وہ کون سا انسان ہے جس کی کوئی ماں نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک اور سوال کیا، وہ کون سی قبر ہے جو اپنے صاحب کو، یعنی جو اس کے اندر تھا اس کو لے کر وہ چلتی رہی، اس قبر کے بارے میں مجھے بتایا جائے کون سی ہے وہ۔ پھر اس نے سوال کیا، کہنے لگا قوس قزح کے بارے میں مجھے بتایا جائے وہ کیا ہے۔ پھر اس نے کہا، کہنے لگا وہ کون سی جگہ ہے اس کے بارے میں مجھے بتایا جائے جس جگہ پر سورج کی روشنی ایک دفعہ پڑی ہے، سورج ایک دفعہ طلوع ہوا ہے، سورج کی کرنیں اس جگہ تک ایک بار پہنچی ہیں، اس کے بعد پھر کبھی وہاں سورج کی کرنیں نہیں پڑی اس جگہ پر، اس مقام پر، اس کے بارے میں بتائیں وہ کون سی جگہ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ چلی ہے پھر کبھی نہیں چلی، وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے اس درخت کے بارے میں بتایا جائے جو بغیر پانی کے اگا ہے۔ حالانکہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے، مشاہدہ یہ ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ درخت جب کسی چیز کا بیج بویا جاتا ہے اس سے جو پودا نکلتا ہے یا جو درخت نکلتا ہے وہ پانی سیراب کرنے سے، پانی لگانے سے، پانی دینے سے پھر ہی وہ بیج جو ہے وہ درخت یا پودے کی صورت کے اندر زمین سے برآمد ہوتا ہے، نکلتا ہے۔ تو اس نے کہا اس درخت کے بارے میں بتاؤ جو بغیر پانی کے اگا ہے۔ پھر اس نے ایک اور بات کہی، کہنے لگا اس چیز کے بارے میں بتائیں جو سانس لیتی ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے، اس بے جان چیز کے بارے میں بتایا جائے کہ جو سانس لیتی ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، بے جان چیز ہے لیکن سانس لیتی ہے، بے روح ہے جس کے اندر روح نہیں ہے لیکن وہ سانس لیتی ہے، اس چیز کے بارے میں بتایا جائے مجھے۔ پھر اس نے ایک اور بات کہی، کہنے لگا آج کیا ہے اس کے بارے میں بتایا جائے۔ ظاہر سی بات ہے وہ یہ نہیں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج دن کیا ہے، جمعہ ہے، ہفتہ ہے، اتوار ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ جو دن ہے ظاہر سی بات ہے اس کے بارے میں ہر ایک جانتا ہے، آج جمعے کا دن ہے، ہفتے کا دن ہے یا اتوار کا دن ہے۔ پھر اس نے کہا جو گزشتہ کل ہے وہ کیا ہے۔ پھر اس نے کہا آنے والا کل ہے وہ کیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ وہ آنے والے کل کے بعد جو پرسوں ہے وہ کیا ہے، یہ بتایا جائے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ رعد کیا چیز ہے، اس کے بارے میں بتایا جائے۔ یہ جو آسمان پر بجلی چمکتی ہے، بجلی کا، جس کو بجلی کڑکنا کہا جاتا ہے، عام طور پر مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی دیکھا ہوگا بارش کے دوران بعض اوقات بجلی چمک رہی ہوتی ہے اور پھر بعض اوقات ایک دھماکے جیسی آواز بھی پیدا ہوتی ہے، یا عام طور پر جیسے کہا جاتا ہے بادلوں کے چلنے کی یا بادلوں کی آواز ہے، یہ گرج جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اس نے کہا یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں بتایا جائے۔ رعد کیا ہے، بجلی کا چمکنا کیا ہے، اور اسی طرح بادل، رعد اس کا گرجنا کیا ہے، یہ مجھے بتایا جائے۔ پھر اس نے ایک اور سوال کیا، کہنے لگا کہ چاند پر جو داغ دکھائی دیتے ہیں، جو دھبے طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ کیا ہیں، یہ بتایا جائے مجھے، سیاہ رنگ کے۔ اس نے یہ مکتوب لکھ کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک بھیج دیا، کہنے لگا ان سوالوں کے جوابات دیے جائیں مجھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب یہ سوالات پیش کیے گئے تو مشورے سے آپ نے کیا کیا کہ ان سوالات کے جوابات کے لیے جس شخصیت کو منتخب کیا گیا کہ ان کے جوابات کون دے گا یا کون دے سکتا ہے، اللہ اکبر، تو اس وقت حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جنہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، امت کے بہت بڑے عالم دین،
اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے لخت جگر ہیں، ان کے شہزادے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تفسیر کے علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی مہارت عطا فرمائی ہے، بڑی مہارت اور بڑا ملکہ عطا فرمایا. تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف یہ پیغام جو ہے وہ بھجوایا کہ آپ اس شخص کے، یہ جو بادشاہ ہے روم کا، اس کے سوالات کے جوابات آپ تحریر کیجئے، آپ بتائیے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب سوالات کے جوابات دینا شروع کیے. مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، ایک تو اتنے سوالات، 20 سے زیادہ سوالات، اور پھر مختلف طرح کے، ایسا نہیں کہ سارے کے سارے قرآن مجید کے متعلق تھے یا حدیث پاک کے متعلق تھے، کائنات میں بکھری ہوئی مختلف چیزوں کے بارے میں اور مختلف نوعیت کے اور عجیب و غریب انوکھے، لیکن قربان جائیے عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر اللہ کریم نے آپ کو کیسا علم عطا فرمایا تھا. آپ نے ایک ایک کر کے باری باری سارے کے سارے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے، اور پھر ان جوابات کو اس شخص کو تسلیم کرنا پڑا. اس کے آخری الفاظ کیا تھے انشاءاللہ وہ بھی آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس نے شے کے بارے میں سوال کیا، چیز کیا ہے یا اصل شے کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا چیز کی اصل وہ ہے پانی، جس کے متعلق اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ارشاد فرمایا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی. تو وہ جو اصل شے کے بارے میں سوال کر رہا تھا، شے کی اصل کیا ہے، چیز کی اصل کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا چیز کی اصل ہے پانی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو کس سے پیدا فرمایا؟ پانی سے. اب یہاں بعض مفسرین کرام نے جو بات ذکر فرمائی ہے وہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان نہیں فرمائی تھی، بلکہ انہوں نے جواب ارشاد فرمایا تھا. چونکہ آیت کریمہ ہے تو اس سے متعلق دو باتیں، مفید باتیں وہ عرض کیے دیتا ہوں. اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے، اس کی مراد جو مفسرین نے بیان کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو جانداروں کی حیات کا سبب بنایا ہے، کہ جانداروں کی حیات پانی کے سبب سے ہے. ایک یہ مراد ہو سکتا ہے، یہ معنی بیان کیا گیا، اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ ہر جاندار پانی سے پیدا کیا ہوا ہے. جو بھی جاندار ہے اسے اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی سے پیدا فرمایا ہے. تو یوں جو آپ نے، اس نے جو سوال کیا تھا اصل شے کیا ہے، آپ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا. پھر اس نے کہا لا شے کیا ہے، یعنی ایسی چیز لا شے جس کا کوئی وجود، تعلق، یا یوں کہہ لیں کہ جسے لا شے، یہ ایک معروف لفظ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بولا جاتا ہے. اس نے کہا لا شے کیا ہے، تو آپ نے فرمایا لا شے جو ہے نا وہ دنیا ہے. کیسے؟ فرمایا جو ہلاک اور فنا ہو جائے گی، یعنی ہے بھی لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ نہیں ہوگی، فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کا نام و نشان نہیں رہے گا. فرمایا جو لا شے کے بارے میں سوال کر رہا ہے اس سے مراد دنیا ہے. پھر اس نے جو تیسرا سوال کیا تھا کہ مجھے اس چیز کے بارے میں بتائیے، وہ کون سا عقیدہ ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے بغیر اللہ تبارک تعالیٰ کچھ بھی قبول نہیں فرماتا، کچھ بھی قبول نہیں کرتا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ عقیدہ، وہ بات، وہ چیز جس کے بغیر اللہ کریم کچھ بھی قبول نہیں فرماتا وہ ہے لا الہ الا اللہ. یعنی جب تک کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد، یکتا، تنہا، عبادت کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، جب تک بندہ اس کا اقرار نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی طرف سے کچھ بھی قبول نہیں فرماتا. یعنی نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار، نیک کام پر جزا ملنے کا دار و مدار وہ ایمان پر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہا، یکتا، وحدہ لا شریک ماننے پر
بندے کے اعمال اللہ کریم قبول فرماتا ہے، ورنہ اعمال قبول نہیں کیے جاتے۔ پھر اس نے جو سوال کیا تھا کہ نماز کی کنجی کیا ہے، لیکن یہاں چونکہ کنجی سے ابتدا مراد ہے کہ وہ کون سی چیز ہے نماز کی جسے کنجی، نماز کی چابی کہا جائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ جو نماز کی ابتدا میں کہا جاتا ہے وہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ وہ جنت میں درخت لگانا وہ کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کہنا جنت میں درخت لگانا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ وہ تسبیح ہے جو بندہ یہ پڑھتا ہے، اللہ کریم اس بندے کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ تو اس نے کہا جنت میں درخت لگانا کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ہے درخت لگانا۔ احادیث مبارکہ میں جنت میں درخت لگانے کے حوالے سے بعض اور کلمات بھی ذکر کیے گئے ہیں، جیسے سبحان اللہ کہنا، یہ بھی جنت میں درخت لگانا ہے۔ الحمدللہ کہنا، یہ بھی جنت میں درخت لگانا ہے۔ اللہ اکبر کہنا، یہ بھی جنت میں درخت لگانا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا، یہ بھی جنت میں درخت لگانا ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی جنت میں درخت لگانا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جہاں یہ ضمناً ایک بات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جنت میں درخت لگانے والے کام کریں۔ جب اللہ کے فضل سے اس بات کی توقع، اس بات کی امید کی جا سکتی ہے جب ہمارے نام کے بہت سارے درخت جنت کے اندر ہوں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان درختوں سے بھی ملا دے گا، وہ جنت بھی عطا کر دے گا جہاں ہمارے نام کے بہت سے درخت لگے ہوں گے۔ اس لیے فضولیات میں اپنے وقت کو گزارنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ جنت میں درخت لگانے چاہیے، اور وہ ان کلمات کو ادا کر کے ہم اللہ کے فضل سے، کرم سے جنت میں درخت لگانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الرحمن ان کلمات میں، نماز کے بعد جو تسبیح فاطمہ پڑھی جاتی ہے، یہ وہ کلمات ہیں جن کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ اس نے سوال کیا تھا کہ ہر چیز کی تسبیح کیا ہے، ہر چیز کا ذکر کرنا کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی تسبیح جو ہے نا وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ارشاد فرمایا ہر چیز کی تسبیح یہ ہے۔ پھر اس نے سوال کیا تھا کہ وہ کون سی چار روح والی چیزیں ہیں، ذی روح ہیں، ان کے اندر روح ہے لیکن وہ نہ تو کسی نر کی پیٹھ میں رہیں اور نہ کسی مادہ کے رحم میں رہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا سنو، ان میں سے پہلی چیز جو ہے نا، پہلی اور دوسری، وہ ایک حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے، ذی روح ہیں لیکن آپ کا وجود نہ تو کسی مذکر سے ہے نہ کسی مؤنث سے ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اسی طرح حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ ذی روح ہیں لیکن نہ تو کسی مرد کی پشت میں آپ کا قیام رہا، آپ کا ٹھہراؤ رہا، اور نہ کسی مادہ کے رحم میں۔ اللہ تبارک تعالی نے آپ کو اپنی قدرت کاملہ سے تخلیق فرمایا تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمایا وہ جو روح والی ہے نا، جس میں یہ دو وصف پائے جاتے ہیں کہ نہ تو اس کا تعلق مذکر سے ہے اور نہ مؤنث سے ہے، ارشاد فرمایا وہ ہے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی، جسے اللہ تبارک تعالی نے کہاں سے پیدا فرمایا تھا؟ ان لوگوں کے کہنے پر اللہ کریم نے اسے پہاڑ سے پیدا فرمایا تھا۔ یہ ایک جاندار چیز ہے لیکن جو نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث کے تعلق سے مارز وجود میں نہیں آئی، پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوئی۔ چوتھی چیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو قربان ہونے والا مینڈھا تھا نا، وہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر رہنے والا تھا اور کسی دو جانوروں کے ملنے سے جو ہے وہ پیدا ہوا تھا، ارشاد فرمایا یہ وہ تھا جو روح والا تھا، لیکن اس کے اندر بھی تمہاری جو دو شرائط ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ تو یوں چار روح والی چیزیں ذی روح ہیں لیکن جن کا مذکر نر اور مادہ کے ساتھ تعلق نہیں تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ چار چیزیں یہ ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جو 8واں سوال تھا
کہ وہ کون ہے جس کا کوئی والد نہیں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بغیر والد کے محض اپنی قدرت سے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، بغیر والد کے اللہ کریم نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر اس نے 9واں سوال اس کا یہ تھا کہ وہ کون انسان ہے جس کی کوئی ماں نہیں ہے؟ اللہ اکبر، یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے، انسان ہو اور بغیر ماں کے ہو۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ انسان ہے لیکن وہ بغیر ماں کے ہے، وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ 10واں سوال یہ تھا کہ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے صاحب کو، جو اس کے اندر تھے، انہیں لے کر وہ پھرتی رہی ہے، چلتی رہی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، قبر جو اپنے صاحب کو لے کر پھرتی رہی، ارشاد فرمایا وہ مچھلی ہے۔ کون سی؟ جس کے اندر حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ السلام تشریف فرما تھے۔ آپ اس کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور یہ مچھلی انہیں لے کر سمندر کے اندر ادھر ادھر تیرتی تھی، پھرتی تھی۔ تو ارشاد فرمایا وہ قبر سے مراد وہ مچھلی کا پیٹ ہے، اور صاحب سے مراد جو اس کے اندر تھے وہ حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ 10 سوالات وہ ہیں اس کے 20 سے زیادہ سوالات میں سے جو آج کے پروگرام میں ہم نے شامل کیے، اور ان کے جوابات بھی آپ نے سماعت فرمائے۔ مزید جو 12 سوالات اور ان کے جوابات ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ارشاد فرمائے تھے، وہ انشاءاللہ الرحمن ہم آئندہ جو ایپیسوڈ ہے اس کے اندر شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ کریم سوالات کر کے اور فائدہ مند سوالات کر کے اپنے علم میں اضافہ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔